ترکی اسلام کی دنیا میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ اسلام کی دنیا کا یہ ایک اہم ترین ملک ہے۔ ترکی جس قدر اہم ہے، اس کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی اور دلچسپ ہے، اور اس کی تاریخ میں بہت ساری تاریخی اہمیت کی حامل عمارتیں بھی موجود ہیں، اور ان تاریخی عمارتوں میں سے ایک سب سے اہم حیا صوفیہ بھی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے 1482 سال پرانی اسی عمارت کا تذکرہ کریں گے، اور آپ کے سامنے ایسے فیکٹس، حیران کن انکشافات اس عمارت کے بارے میں پیش کریں گے کہ یہ عمارت کس قدر حقیقت ہے اور کس قدر فسانہ۔ کیا یہ واقعے میں ایک مسجد تھی یا پہلے یہ ایک چرچ ہوا کرتا تھا؟ آخر 2020 میں آ کر اسے میوزیم سے مسجد میں کیوں کر دوبارہ تبدیل کیا گیا؟ ان تمام سوالات کے جواب ملیں گے آپ کو اس ویڈیو میں۔ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو طاقت ملتی رہے، کیونکہ علم طاقت ہوتی ہے۔ دنیا کی پرانی ترین اس عمارت کو 1482 سال قبل تعمیر کیا گیا۔ یہ عمارت استنبول، ترکی میں موجود ہے۔ یہ 82 میٹر لمبی، 73 میٹر چوڑی اور 55 میٹر اونچی ہے۔ اسے یونیسکو کی جانب سے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا درجہ بھی دیا گیا ہے۔ اس عمارت کے 4 مینار اور 1 محراب موجود ہے۔ اس کے اطراف میں خوبصورت باغ بھی موجود ہیں، اور اس کا منفرد آرکیٹیکچر اس کو پوری دنیا میں ایک خاص مقام دلاتا ہے۔ اس عمارت کے 4 مینار موجود ہیں، جو کہ اصل میں اس عمارت کے ساتھ موجود نہ تھے۔ 1435 میں جب مسلمانوں کی ترکی کے اوپر حکمرانی ہوئی تو مسلمانوں نے اس عمارت کے ساتھ 4 مینار بھی بنا دیے، تاکہ اذان اور دیگر احکامات جو بادشاہ کی طرف سے جاری کیے جاتے تھے انہیں پوری امت مسلمہ یا ترکی کے لوگوں تک آسانی سے پہنچایا جا سکے۔ پہلے یہ مینار لکڑی کے بنائے گئے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ مینار ختم ہو گئے۔ اس کے بعد آنے والے مسلمان عمرہ نے ان میناروں کو تعمیر کروایا، اور اب یہ پتھر کے وزنی مینار 60 میٹر تک اونچے ہیں۔ 14ویں صدی، 15ویں صدی اور 19ویں صدی میں وقفے سے ان کی مرمت کی جاتی رہی، اور آج ان میناروں میں ان تمام ادوار کے اسلوب واضح نظر آتے ہیں۔ ان 4 میناروں کے درمیان سر کے تاج کی طرح ایک محراب بھی موجود ہے۔ اس عمارت کا ایک مین یعنی پرائمری محراب ہے، جبکہ اس کے گرد 4 چھوٹے چھوٹے تکونی محراب نما دائرے ہیں۔ اوپر والا محراب 100 میٹر سے زیادہ کا ریڈیس رکھتا ہے، اور اس کی موٹائی 2 فٹ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ کنکریٹ سے بنا ہوا ہے اور بہت زیادہ بھاری ہے۔ یہ محراب بھی اصل میں اس عمارت کا نہیں۔ اس مسجد کا سب سے پہلا محراب 558 میں اس کی تعمیر کے تقریباً 5 سے 10 سال بعد ہی زلزلے کی وجہ سے تباہ ہو گیا تھا۔ اس محراب کو بعد میں 563 عیسوی میں اثر نو تعمیر کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس عمارت کے 3 دروازے بھی بہت زیادہ تاریخی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان میں دی ماربل ڈور، دی امپیریل ڈور اور سب سے آخر پر دی نائس ڈور۔ آپ کو ایک فن فیکٹ بتاتے چلیں کہ دی نائس ڈور اس عمارت کی اس دنیا میں اس وقت موجود سب سے پرانی آرکیٹیکٹ ہے۔ یہ عمارت یورپ اور ایشیا کے سنگم پر واقع استنبول میں موجود ہے۔ آئیے اب اس عمارت کی کچھ تاریخ کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ اس عمارت کو 1500 سال پہلے بنایا گیا۔ اس کی ایک لمبی ترین تاریخ ہے۔ یہ ہمیشہ سے عبادت گاہ کے طور پر استعمال کی گئی، پھر چاہے وہ عیسائی ہوں یا مسلمان یا آرتھوڈاکس، انہوں نے اسے عبادت گاہ کے طور پر ہی استعمال کیا۔ لیکن اس ریت کو مصطفیٰ کمال اتاترک نے آ کر 1935 میں توڑ دیا، جب اس نے اس عمارت کو مسجد سے میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ یہ یونانی کیتھولک عیسائیوں کے لیے چرچ بھی رہی ہے، اور یہ عمارت مسلمانوں کے لیے مسجد کا درجہ بھی رکھتی ہے۔ اس عمارت کو 537 عیسوی میں بنایا گیا تھا، اور اسے رومی بادشاہ جسٹینین I کے عہد میں بنایا گیا۔ یہ عمارت محض 5 برس کی مدت میں تکمیل کر لی گئی۔ اسے 532 سے لے کر 537 کے عرصے میں بنایا گیا۔ اسے سب سے پہلے کیتھیڈرل چرچ کے طور پر قسطنطنیہ یعنی استنبول میں استعمال کیا گیا۔ اس کی بنیادی عمارت کو عظیم یونانی جیومیٹری دان ایزیڈور آف ملیٹیس اور اینتھیمیوس آف ٹرالٹس نے ڈیزائن کیا۔
اس کی اصل عمارت اور تھی جسے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ یہ عمارت نکاح کی مزاحمتوں کے بعد منہدم ہو گئی، لیکن اس سب کے باوجود یہ عمارت 1000 سال تک عیسائیوں کی سب سے بڑی عبادت گاہ رہی۔ یہاں پر ایک بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ اس عمارت کو سب سے پہلے چرچ کے طور پر ہی بنایا گیا اور اسے عیسائیوں نے ہی تعمیر کیا۔ اب آتے ہیں اس عمارت کی مسجد میں تبدیلی کی جانب۔ 1000 سال تک عیسائیوں کے قبضے میں رہنے کے بعد 1453 میں قسطنطنیہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ عثمانیوں کے آنے کے بعد اسے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا اور 1453 سے لے کر 1935 تک تقریباً 500 سال تک یہ عمارت مسجد ہی رہی، یہاں تک کہ 1935 میں مصطفیٰ کمال اتاترک نے اسے میوزیم بنا دیا۔ لیکن اب جا کر قریباً 85 سال بعد مسلم امت کے عظیم ترین لیڈر طیب اردگان نے اسے مسجد میں تبدیل کرنے کا دوبارہ فیصلہ کیا ہے اور 11 جولائی 2020 کو بروز جمعہ اس عمارت کو آفیشلی طور پر تبدیل کر دیا گیا۔ اس میں پہلی اذان بھی 11 جولائی 2020 کو تقریباً 85 سال کے عرصے کے بعد دی گئی۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ آخر یہ عمل یا یہ اقدام کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی کہ آخر اس کو مسجد میں دوبارہ تبدیل کر دیا گیا۔ اسلام کی تاریخ، قوانین اور اصول و ضوابط کے مطابق جس جگہ کو ایک بار اللہ کے لیے وقف کر دیا جائے، یعنی اسے مسجد بنا دیا جائے، تو پھر وہ جگہ قیامت تک مسجد ہی رہتی ہے، اس جگہ پر کوئی اور کام نہیں کیا جا سکتا۔ اسی وجہ سے اس عمارت کو دوبارہ سے میوزیم سے تبدیل کر کے مسجد کا درجہ دے دیا گیا، اور اب آنے والی رپورٹس کے مطابق اس عمارت کے لیے ایک نیا آرٹیکل یا ایک نئی شق بھی بنائی گئی ہے۔ ترکی کی اس قانون کے مطابق اب اس عمارت کو کبھی بھی مسجد کے علاوہ کسی دوسرے عمل کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکے گا، اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی بڑی پیش رفت ہے۔ اب دیکھتے ہیں طیب اردگان کا کردار اس کو مسجد بنانے کے لیے۔ طیب اردگان نے 2018 کو ایک بیان دیتے ہوئے کہا کہ میں اس عمارت کو اب مسجد میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں، اور 31 مارچ 2018 کو انہوں نے اس مسجد میں تلاوت بھی کی اور قرآن مجید کی پہلی آیات پڑھی۔ اس سے ایک سال بعد 2019 میں آپ نے ایک جگہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ بہت بڑی غلطی تھی کہ اس عظیم ترین مسجد کو میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا اور مسلمانوں کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا گیا۔ چنانچہ اب 10 جولائی 2020 کو ان کی کابینہ نے اسے مسجد میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے، اور طیب اردگان نے کسی بھی انتظار سے بچنے کے لیے فوری طور پر صدارتی فیصلے کے ذریعے اس پر عمل بھی شروع کروا دیا ہے، اور اب اس عمارت کو آفیشلی طور پر مسجد کا درجہ مل چکا ہے۔ تو یہ تو تھی مکمل کہانی ہایا صوفیہ کی کہ آخر یہ کس طرح بنی اور ان کے اوپر کس کس نے حکومت کی۔ اب لیے چلتے ہیں آپ کو اس عمارت کے بارے میں کچھ حیران کن فیکٹس کی جانب۔ نمبر 1، ہایا صوفیہ کا محراب کنکریٹ سے بنایا گیا ہے۔ اس کی محراب کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر 40 کھڑکیاں بھی نصب کی گئی ہیں، اور ان کو اس طرح نصب کیا گیا ہے کہ ان میں سے منعکس ہونے والی روشنی پورے اندرونی حال کو روشن کر دیتی ہے اور ایک طلسماتی منظر پیش کرتی ہے جو کہ دیکھنے والے کو چونکا دیتی ہے، جس کی وجہ سے ہایا صوفیہ کا محراب اور اس کا اندرونی حال پوری دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ نمبر 2، یہ دنیا کی چند ایک عمارتوں میں سے واحد ہے جس میں 5 سے زائد طرح کے مذہبی حلقے اپنی مذہبی رسومات کو انجام دیتے رہے یا اسے دیگر کاموں کے لیے استعمال کرتے رہے۔ نمبر 1، بازنطینی عیسائیوں نے اسے اپنے چرچ کے طور پر استعمال کیا۔ نمبر 2، یونانی آرتھوڈاکس نے اسے اپنی عبادت گاہ کے طور پر استعمال کیا۔ اس کے بعد رومی عیسائیوں نے اسے دوبارہ چرچ کے طور پر استعمال کیا، اور پھر 1453 میں مسلمانوں نے اسے مسجد میں تبدیل کیا، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک یہ مسجد کا درجہ ہی رکھتی آ رہی ہے، یہاں تک کہ 1935 سے لے کر 2020 تک کے 85 سال میں اسے میوزیم کا درجہ بھی حاصل رہا۔ نمبر 3، ہایا صوفیہ کی اصل حالت کب ہی ختم ہو چکی ہے،
جیسی یہ عمارت ہم کو نظر آتی ہے یہ اصل میں بالکل بھی ایسی نہیں تھی، جیسا کہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اس کا اپنا محراب اور مینار اثر نو تعمیر کیے گئے ہیں اور یہ اس کے اصل محراب اور مینار نہیں۔ نمبر 4، حیا صوفیہ کا یونانی زبان میں مطلب ہوتا ہے ہائی وزڈم یا ہولی وزڈم، اور یہ کرسچن کی تھیوری کے مطابق وزڈم آف گاڈ سے منسوب ہے۔ نمبر 5، اس کے اندرونی ہال کو بنانے کے لیے نئی تعمیراتی مادے کو استعمال نہیں کیا گیا، جبکہ پرانے تباہ شدہ شہر جیسے بالبیک اور پیراگاموم سے اس کے لیے تعمیراتی سامان اکٹھا کیا گیا اور اسے مزید دلفریب اور دلچسپ بنایا گیا۔ نمبر 6، اس میں پرانے ادوار میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی تصویریں بھی بنائی گئی جو ابھی تک اس میں موجود ہیں، مگر اس کے باوجود جب مسلمانوں نے استنبول کو فتح کیا تو مسلمانوں نے اسے مسجد میں تبدیل کرنے کے بعد اس میں قرآنی آیات، اللہ تعالیٰ کے نام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے ناموں سے خطاطی بھی کر دی، جو کہ آج تک اس کے اندرونی ہال کا ایک خاص حصہ بن چکی ہے۔ تو یہ تو تھی ہسٹری، فیکٹس اور مکمل تاریخ حیا صوفیہ کی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو سے بہت سارا نالج ملا ہوگا اور اس سے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ مزید ایسی ہی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں کسی بھی ٹاپک پر ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمیں ضرور مطلع کیجئے، ہم اس پر ضرور ویڈیو بنائیں گے۔ ملتے ہیں دی ورلڈ کے ایک نئے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ والسلام۔